جیسے ہی میری آنکھ کھلی میری جان نکلی تھی، کیونکہ ایک سانپ میرے جسم کے ساتھ لپٹ چکا تھا۔ درخت کی دوسری جانب شاویز سو رہا تھا، لیکن سانپ مجھ پر لپٹ کر اپنا منہ میرے چہرے کے قریب کر چکا تھا۔ میں بہت دھیرے دھیرے سے شاہزیب کو پکار رہی تھی، لیکن وہ شاید نشے میں گہری نیند سو رہا تھا۔ میرے حلق سے آواز تک مشکل سے نکل رہی تھی۔ میں بار بار اسے پکار رہی تھی، لیکن وہ چپ تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنا پیر دھیرے سے شاہزیب کے پیر کے قریب کیا۔ خوف کے مارے میری جان نکل رہی تھی۔ میں ٹھیک سے سانس بھی نہیں لے رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ بمشکل میں نے اپنا پیر شاہزیب کے پیر پہ رکھا اور اسے جگانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ بہت گہری نیند میں تھا۔ میں بار بار اپنا پیر اس کے پیر پر ہٹ کر رہی تھی تاکہ اس کی آنکھ کھل جائے، لیکن وہ کسمسا کے پھر سے سو گیا۔ میں نے دوبارہ سے اس کے پیر پہ اپنا پیر پھیرنا شروع کیا، لیکن آہستہ آہستہ وہ میرے قریب ہونے لگا۔ اب سانپ کے منہ کا رخ اس کی طرف بھی تھا۔ میں بار بار اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی، دھیرے دھیرے شاہزیب شاہزیب کہہ رہی تھی، لیکن وہ نہیں سن رہا تھا۔ اچانک ہی میں نے زور سے اپنے حلق سے آواز نکالی تو شاہزیب جاگ اٹھا۔ جیسے اس نے میری طرف دیکھا، سانپ میرے بازو پہ ڈس چکا تھا، بالکل کندھے کے قریب، اور مجھے لگا جیسے کسی نے میرے اندر کرنٹ لگایا ہو۔ یہ دیکھ کر شاہزیب نے سانپ کا منہ پکڑا اور بری طرح سے مسل دیا، اسے دور پھینک دیا۔ پھر مجھے کہنے لگا جلدی سے اٹھ کے بیٹھو۔ میں تو یوں تھی جیسے بے جان ہونے لگی ہوں۔ سانپ کا تو خوف انسان کو مار ڈالتا ہے، اور اس نے تو مجھے ڈسا تھا۔ شاہزیب نے جلدی سے اپنی شرٹ اتاری، اس کا بازو پھاڑا اور میرا بازو دونوں جانب سے باندھ دیا، اور بہت زور سے باندھ دیا۔ کہنے لگا زہر نہیں پھیلے گا۔ میں درد سے کراہنے لگی، مجھے لگ رہا تھا میرا بازو ٹوٹ جائے گا۔ اس نے بہت زور سے باندھا تھا، لیکن اس کے بعد جو کچھ اس نے کیا وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے بازو پر سے میری قمیض پھاڑی اور جہاں سانپ نے ڈسا تھا وہاں پہ اپنے ہونٹ رکھ کر سارا زہر اپنے منہ میں ڈالنے لگا، پھر باہر تھوکنے لگا۔ اس کی یہ حرکت میرے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑا گئی۔ کچھ ہی دیر میں میرے ہاتھ کا نیلا پن کم ہو چکا تھا۔ پھر کہنے لگا تم بیٹھو، میں بھی آتا ہوں۔ پتہ نہیں کہاں گیا تھا، لیکن 10 منٹ تک واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ پتے تھے، ان پتوں کو اس نے میرے بازو پہ رکھ دیا اور پھر اپنی شرٹ کا ایک اور ٹکڑا پھاڑا اور میرے ہاتھ پہ باندھ دیا۔ کہنے لگا زخم ختم ہو جائے گا۔ پھر مجھے لے کے خیمے کی طرف آ گیا، جہاں کا پانی اب خشک ہو چکا تھا۔ مجھے کہنے لگا یہاں آرام کرو۔ خود نہر کے پاس جا کے کلی کرنے لگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کوئی شخص میری خاطر زہر کو میرے اندر سے نکالنے کی خاطر اپنے منہ میں لے لے گا۔ بہرحال میرے دل میں اس کے لیے کچھ اور ہی جذبات پیدا ہونے لگے تھے۔ شاید اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا اصل میں سردی بہت تھی اور میں شراب کچھ زیادہ ہی پی گیا تھا۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں تم پر بھی وہ دوا لگا دیتا جس سے سانپ بچھو قریب نہیں آتے۔ میں خیمے کے باہر ہی کھڑی تھی۔ اب وہ اپنے بیگ میں سے ایک دوسری شرٹ نکال کے پہن رہا تھا، کیونکہ اس کی شرٹ پھٹ چکی تھی۔ اتنی سخت سردی میں نہ اس نے سردی کی پرواہ کی، نہ اپنے کپڑوں کی پرواہ کی، لیکن میری جان بچا چکا تھا۔ میں نے کہا تمہیں کیا پتا کہ جو پتے تم نے باندھے ہیں وہ میرا زہر ختم کر دیں گے؟ کہنے لگا مجھے سب پتا ہے، پرانا کھلاڑی ہوں، پہلی بار شکار پہ نہیں آیا، بس یہ جنگل میرے لیے نیا ہے، ورنہ بیرون ملک میں نے بہت شکار کیے ہیں۔ شکار میرا خاندانی شوق ہے، نسل در نسل میرے اندر چلا آ رہا ہے، اور میرے بچے بھی شاید یہی کام کریں گے۔ کہنے لگا مجھے یہ پتا ہے کہ کون سے درخت کے پتے زہر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا توڑ رکھا ہے، ہر بیماری کا بھی اور ہر زہر کا بھی۔ پھر مجھے کہنے لگا جاؤ خیمہ خشک ہے، تم جا کے سو سکتی ہو۔ میں خیمے کے اندر چلی گئی، لیکن ابھی بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں زہر میرے وجود میں نہ پھیل گیا ہو، حالانکہ ابھی بھی میرا ہاتھ بری طرح سے بندھا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ میری آنکھوں میں نیند اترنے لگی اور میں سو چکی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھے شاہزیب کے ساتھ 2 اور لوگوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں جیسے ہی خیمے سے باہر آئی تو 2 نوجوان وہاں شاہزیب کے ساتھ بیٹھے تھے، اور شاہزیب انہیں برا بھلا کہہ رہا تھا کہاں مر گئے تھے تم لوگ، مجھے اکیلا چھوڑ گئے تھے، پتہ بھی ہے نا میں اس جنگل میں پہلی بار شکار کے لیے آیا ہوں،
وہ کہنے لگے ہم کون سا شوقیہ تم سے جدا ہوئے تھے، بس پتہ ہی نہیں چلا، اور ہم بھی کب سے تمہیں تلاش کر رہے تھے، اچھا ہوا کہ تو مل گیا۔ باتیں کرتے کرتے ان کی نظر مجھ پہ پڑی۔ شاہ زیب سے کہنے لگے یہ لڑکی کون ہے؟ بڑی خوبصورت ہے۔ کہنے لگا یہ زارا ہے، اس کی بس اسے یہاں چھوڑ کے بھاگ گئی۔ شاہ زیب کی بات سن کر وہ دونوں اسے معنی خیز نظروں سے دیکھ کے مسکرانے لگے۔ کہنے لگے یہ کتنے دن سے تمہارے پاس ہے؟ شاہ زیب کہنے لگا جب سے تم لوگ دفع ہوئے تھے تو مجھے یہ مل گئی تھی۔ کہنے لگے شاہ زیب پھر تو جنگل میں ہی منگل تم منا چکے ہوگے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ شاہ زیب نے اسے گھور کے دیکھا۔ کہنے لگا تمیز سے بات کرو، ہر لڑکی کے لیے ہر قسم کے جملے نہیں ہوتے۔ یہ کافی شریف لڑکی ہے اور بیچاری راستہ بھٹک گئی ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں سے سڑک کا راستہ کہاں ہے؟ پہلے ہم اپنے گھر جاتے ہیں، پھر اس لڑکی کا پتہ بھی ڈھونڈ کر اسے اس کے گھر پہنچانا ہے۔ وہ نوجوان شاہ زیب کے سخت لہجے کو سن کر سیدھے ہو چکے تھے۔ ان کے ساتھ ہی میں مین روڈ تک پہنچی کیونکہ وہ یہاں کے سارے راستے جانتے تھے۔ سامنے ہی جیپ کھڑی تھی۔ ایک نوجوان نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنا سارا سامان سمیٹ چکا تھا۔ 5 گھنٹے کی تھکا دینے والی مسافت کے بعد جیسے ہی میں ایک قبیلے میں داخل ہوئی جو کہ کچھ عجیب سا تھا، لیکن وہاں ڈاکٹر اور کلینک موجود تھا۔ سب سے پہلے شاہ زیب مجھے وہیں لے کر گیا۔ ڈاکٹر کو ساری بات بتائی۔ اس نے میرا زخم دیکھا، چیک اپ کیا۔ کہنے لگا زہر کا اثر تقریباً ختم ہے۔ پھر اس نے مجھے انجیکشن لگا دیا، دوا بھی دے دی۔ ایک بہت بڑی حویلی تھی جس کے باہر گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ ہارن دینے پر فوراً چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی شاہ زیب کی جیپ اندر داخل ہوئی، سامنے ہی جس شخص پر میری نظر پڑی تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ وہ سردار قیوم خان تھا، میرے والد کا حریف، میرے باپ کا سب سے بڑا دشمن۔ مجھے دیکھ کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے، چہرے پہ غصے کے زاویے بگڑنے لگے۔ وہ شاہ زیب سے کہنے لگا شاہ زیب یہ لڑکی تمہیں کہاں سے ملی؟ شاہ زیب کہنے لگا بابا سائیں یہ جنگل میں راستہ بھٹک گئی تھی۔ شاہ زیب کے منہ سے بابا سن کر میری تو جیسے جان لبوں پر آئی تھی۔ تو کیا وہ سردار قیوم کا بیٹا تھا؟ میرے تو ہوش اڑ کے رہ گئے۔ میں اس وقت اپنے دشمنوں کے گھر پر تھی اور یہ بات میرے لیے خطرے سے خالی نہیں تھی۔ سردار قیوم کہنے لگا تم جانتے ہو یہ لڑکی کون ہے؟ شاہ زیب کہنے لگا نہیں میں نہیں جانتا، لیکن بابا اس کو اس کے گھر تک پہنچانا ہے بالکل باحفاظت۔ یہ سن کر سردار کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کہنے لگا اگر میں تمہیں بتا دوں کہ یہ کون ہے تو تمہارا ارادہ بدل جائے گا۔ وہ کہنے لگا کون ہے؟ کہنے لگا تیرے بڑے بھائی کے قاتل کی بیٹی ہے۔ یہ سن کر شاہ زیب کے چہرے کے تاثرات بگڑے۔ وہ شدید غصے میں آیا، مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا یہ امیر حمزہ کی بیٹی ہے؟ سردار قیوم کہنے لگا ہاں، زارا حمزہ۔ پھر شاہ زیب کے پاس آ گیا۔ کہنے لگا تو نے تو آج میرا دل خوش کر دیا۔ دشمن کی بیٹی کو تو گھر لے کے آ گیا، اب مزہ آئے گا جب امیر حمزہ ہمارے قدموں پہ بیٹھ کے اپنی بیٹی کی عزت اور زندگی کی بھیک مانگ رہا ہوگا۔ مجھے لگا کہ بس میں موت کے کنویں میں جا گری۔ شاہ زیب اس وقت مجھے صرف نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ پھر بڑے غصے سے اس نے اپنے ایک ملازم کو بلایا۔ کہنے لگا کہ اندر جا کر کسی خاتون ملازمہ کو بلا کے لاؤ، اسے کہو کہ اس لڑکی کو گیسٹ روم میں لے جا کے بند کر دے۔ میں شاہ زیب کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا دیکھو میرا کوئی قصور نہیں ہے، تم مجھ سے بدلہ نہیں لے سکتے۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے میرے گھر تک پہنچا دو گے۔ میرے بابا بہت پریشان ہو رہے ہوں گے، پلیز یہاں سے مجھے میرے گھر پہنچا دو۔ وہ کہنے لگا شٹ اپ، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم امیر حمزہ کی بیٹی ہو میں تمہیں جنگل میں ہی مار اور دفن کر چکا ہوتا، یا کسی جانور کے سامنے تمہیں پھینک دیتا جو تمہیں چیڑ پھاڑ کے کھا جاتا، تب بھی شاید مجھے سکون نہ ملتا۔ اس کا تو یہ روپ دیکھ کر میں حیران تھی۔ ایک خاتون ملازم آ چکی تھی۔ وہ کہنے لگا گل بی بی اس کا ہاتھ پکڑو، اسے گیسٹ روم میں بند کر دو۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے جانے لگی۔ میں بار بار اسی کو پکار رہی تھی۔ میں کہہ رہی تھی مجھے میرے باپ کے گھر پہ چھوڑ دو پلیز، لیکن وہ ملازمہ مجھے بڑی سختی سے اندر لے گئی۔ سامنے ایک کمرہ تھا جہاں لے جا کے اس نے مجھے بند کر دیا۔ میں پھر رونے لگی، دروازہ کھٹکھٹانے لگی کہ دروازہ کھولو، مجھے کیوں قید کر رکھا ہے؟ لیکن دروازہ نہیں کھلا تھا۔
روتے روتے وہیں دروازے پہ بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی۔ پھر مجھے یوں لگا جیسے کسی نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی ہے۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، دیکھا تو شاہ زیب تھا۔ میں پیچھے ہٹ گئی، وہ اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا دیکھو مجھے جانے دو، میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ مردوں کی لڑائی ہے، دو قبیلوں کی لڑائی ہے، مجھے اس لڑائی کا حصہ مت بناؤ۔ وہ کہنے لگا کب سے مجھے تمہاری تلاش تھی، بابا اگر مجھے آسٹریلیا نہ بھیجتے تو میں تمہیں یقیناً اسی وقت قتل کر دیتا۔ اتفاق ہے کہ میں واپس آیا اور جنگل میں ہی تم سے ملاقات ہو گئی، لیکن افسوس کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ تم میرے دشمن کی بیٹی ہو۔ میں اس کے سامنے رونے لگی تو کہنے لگا میرے لیے یہ سب کچھ بے اثر ہے، تم رو مر جاؤ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر کہنے لگا میں نے تمہارے باپ کو خبر کر دی ہے، تڑپ کے رہ گیا تھا وہ، کہہ رہا تھا میری بیٹی میرے حوالے کر دو ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ اور میں نے کہا کہ میں نے تو تمہاری بیٹی کے ساتھ کئی راتیں گزاری ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں تڑپ اٹھی تھی۔ میں نے غصے سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی ایسی گھٹیا بات کرتے ہوئے؟ تم نے میرے باپ کے سامنے جھوٹ کیوں بولا؟ میں جانتی تھی کہ میرا باپ یہ سب باتیں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کے اپنا گریبان چھڑوایا، پھر کہنے لگا اسی جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے آیا ہوں، تم مجھ سے بچ نہیں سکتی، اپنے بھائی کا بدلہ میں تم سے لوں گا۔ میں نے کہا تم مرد ہو یا نہ مرد، بس مجبور عورت سے بدلہ لینا بہادر لوگوں کا شیوا نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگا میں کتنا مرد ہوں یہ آج رات تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کچھ دیر میں نکاح خوان آنے والا ہے، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم شرافت سے نکاح کر لینا، ورنہ میرا کیا ہے، میں یوں بھی تمہارے قریب آ سکتا ہوں۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ شخص وہی ہے جس نے میری مدد کی تھی، مجھے لگ رہا تھا یہ شخص وہ ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا اپنی قید میں رکھ کے تم زبردستی مجھ سے نکاح کر بھی لو تو یاد رکھنا میں بھاگ جاؤں گی۔ میری بات سن کے وہ میرے پاس آ گیا، میرا بازو پکڑ کے مجھے اپنے قریب کر کے میری آنکھوں میں غصے سے دیکھنے لگا، کہنے لگا میری بلبل تمہارے پر کاٹنا شاہ زیب اچھی طرح سے جانتا ہے، ایک قدم بھی اس حویلی سے تم باہر نہیں نکال سکتی، تمہیں اس قابل چھوڑوں گا ہی نہیں، تمہیں اس آگ کا اندازہ ہی نہیں ہے جو میرے سینے میں لگی ہوئی ہے۔ بہت تمیز سے بات کر رہا ہوں تم سے، میرے غصے کو ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے جانے من، ذرا بھاگنے کی کوشش تو کرو، پھر تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ میرے ہاتھ اس نے بہت زور سے پکڑ رکھے تھے۔ میں نے کہا میرا بازو چھوڑو شاہ زیب، درد ہو رہا ہے، پیچھے ہٹو۔ میں نے اپنا آپ اس سے چھڑوانے کی کوشش کی، کہنے لگا درد کا مزہ بھی چکھاؤں گا، ٹینشن کیوں لے رہی ہو، تمہاری زندگی میں اب درد ہی درد رہ جائے گا، ابھی ہماری ملازمہ تمہیں شادی کا جوڑا دے کے جائے گی، شرافت سے پہن لینا، رہ گئی بات تمہارے بھوکے رہنے کی تو مجھے فرق نہیں پڑتا، میں کبھی بھی تمہاری منت نہیں کروں گا، بھوکی رہو یا کھاؤ تمہاری مرضی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے میرا بازو چھوڑا، پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ملازمہ ایک عروسی لباس میرے کمرے میں چھوڑ گئی۔ بار بار مجھے اپنے والد کا خیال آ رہا تھا، سالوں سے میرے والد کے قبیلے میں رہنے والے لوگوں کی اور میرے والد کی دشمنی سردار قیوم سے جاری تھی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا یہی سنا تھا کہ یہ ہمارے سب سے بڑے حریف ہیں اور ہمیشہ نفرت کے جذبات ہی ان کے لیے دل میں بٹھائے تھے۔ زمین کے تنازع پر ایک جھگڑے میں سردار قیوم کا بڑا بیٹا مارا گیا تھا، لیکن لوگ ہماری طرف کے بھی مرے تھے، اسی لیے سننے میں یہی آیا تھا کہ چھوٹے بیٹے کو وہ بیرون ملک بھجوا چکا ہے۔ پنچایت نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ برابر کے لوگ مارے گئے ہیں، اس لیے مزید جھگڑے کے بجائے قطع تعلقی کر لی جائے۔ اس وقت تو بات ختم ہو چکی تھی، لیکن اندر ہی اندر دشمنیاں بڑھ رہی تھیں۔ جب بھی سردار قیوم کا داؤ لگتا کوئی نہ کوئی نقصان پہنچاتا تھا، اور جب میرے والد کو موقع ملتا تو وہ بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ دونوں کو ایک دوسرے کی شکل سے بھی نفرت تھی، اور اب میرے باپ کو شکست دینے کے لیے میں مل گئی تھی۔ پتہ نہیں یہ قبیلوں کی لڑائی میں عورت ہی کیوں ہاتھ چڑھ جاتی ہے۔ میں جانتی تھی کہ اگلی پچھلی ساری کسر سردار قیوم اور اس کا بیٹا مجھی پر ظلم و ستم کر کے پوری کریں گے۔ روتے ہوئے میں نے عروسی لباس پہن لیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے چھوڑے گا نہیں، اس لیے آنسو بہاتے ہوئے میں نے وہ عروسی لباس پہن لیا، لیکن میک اپ نہیں کیا تھا۔
نکاح کے وقت بھی ایجاب و قبول کر لیا تھا، کوئی بھی تماشا کھڑا نہیں کیا تھا، یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جیسے ہی وہ میرے کمرے میں آیا تو آدھا نشے میں تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا، بیڈ پہ آ کے لیٹ گیا۔ البتہ میں ضرور بیڈ سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ 24 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے تھے اور میں نے کچھ نہیں کھایا تھا، اور واقعی اس شخص کو ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ خمار آلود نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ میری بات سن کے مسکرانے لگا، کہنے لگا ملازم آیا تھا نا تمہارے پاس کھانا لے کے، کیا کہا تھا تم نے کہ بھوکی مر جاؤں گی لیکن کھانا نہیں کھاؤں گی؟ ہمارے گھر کا ایک نوالا بھی تم پہ حرام ہے اور پانی کا ایک گھونٹ بھی۔ وہ میری ہی باتوں کو دہرا رہا تھا۔ کہنے لگا کیا ہوا، ابھی تو 2 دن بھی نہیں گزرے اور تم پہ ہمارے گھر کا دانا پانی حلال بھی ہو گیا، جو کھانا ہے کل کھانا۔ میں نے کہا مجھے بہت شدید بھوک لگی ہے، پلیز مجھے کچھ بھی دے دو۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا کچھ بھی؟ پھر انٹر کام سے ملازم کو کہنے لگا کہ کھانے کو کچھ بھی لے آؤ۔ کچھ دیر میں ملازم نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھول کے کھانے کی ٹرے ٹیبل پہ رکھ کے چلا گیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ میری ہی طرف دیکھ رہا ہے، لیکن میں کھانا کھاتی رہی اور بہت آہستگی سے کھاتی رہی تاکہ وہ سو جائے۔ شراب تو اس نے ویسے بھی پی رکھی تھی، میں چاہتی تھی کہ اسے نیند آ جائے اور میری جان بچ جائے۔ ایک ایسے شخص کی ہوس کا نشانہ بننا ایک عورت کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، جسے وہ دل میں بسا چکی ہو اور اس سے وہ محبت کرتی ہو۔ میں اس سے محبت کرتی تھی، اس لیے اس سے نفرت نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جو کچھ وہ آج رات میرے ساتھ کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، یقیناً مجھے اس سے نفرت ہو جاتی۔ کافی دیر وہ مجھے کھانا کھاتے ہوئے دیکھتا رہا، اب اسے شدید نیند آنے لگی، نشے کا اثر ہونے لگا، چہرے پر ایک عجیب سی بیزاریت بھی چھانے لگی۔ کہنے لگا تم کیا کر رہی ہو، جلدی کھاؤ۔ میں نے کہا پلیز کھانا تو کھانے دو، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ میں دھیرے دھیرے نوالے لے رہی تھی، بڑے آرام سے کھا رہی تھی۔ وہ بیڈ پہ اب لیٹ چکا تھا، اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے برتن ایک طرف رکھ دیے، اپنا عروسی لباس تبدیل کیا، آہستگی سے تکیہ اٹھایا اور صوفے پہ جا کے لیٹ گئی، کیونکہ وہ گہری نیند سو چکا تھا۔ میں اسی کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ برا انسان نہیں تھا، لیکن بدلے میں برا بننا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی ہمیں جس انسان سے محبت ہو جاتی ہے، ہم اس کا کوئی بھی برا روپ نہیں دیکھنا چاہتے۔ میں بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میری آنکھوں سے کئی آنسو آئے۔ پتہ نہیں ان قبائلی دشمنی میں، نفرتوں کے بیچ میں محبت کی کومپل کیوں پھوٹ پڑی۔ شاید ایک مرد کے لیے ایک عورت سے نفرت کرنا آسان ہو جاتا ہوگا جس سے اس نے محبت کی، لیکن عورت کے لیے شاید مشکل ہوتا ہے۔ رات کو پتہ نہیں کب مجھے نیند آئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پہ لیٹا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میرا اس کی نظروں کے ساتھ تصادم ہوا تو فوراً سے نظریں چرا گیا، اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کہنے لگا تم نے مجھ سے بچنے کے لیے رات کو کھانا کھانے کا بہانہ کیا تاکہ میں سو جاؤں۔ پھر وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، بیڈ کے ایک راؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ کہنے لگا چلو ایک رات تو تم نے یہ بہانہ بنا لیا، اگلی رات کیا کرو گی اور ابھی کیا کرو گی؟ میں صوفے سے اٹھ کے اس کے پاس بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ یہ دیکھ کے وہ کچھ حیران ہوا تھا۔ میں نے کہا شاہزیب، ہم نے چند دن ہی ایک دوسرے کے ساتھ گزارے ہیں، لیکن بہت اچھے گزارے ہیں۔ میں نے تمہارے اندر ایک بہت اچھے انسان کو دیکھا ہے۔ تم اگر برے ہوتے تو جنگل میں مجھے کبھی بھی نہ چھوڑتے، لیکن تم نے مجھے ڈاکوؤں سے بچایا، سانپ کے زہر سے بچایا۔ تم برے انسان نہیں ہو اور میں نہیں چاہتی کہ تم برے بن جاؤ۔ اس لڑائی میں ہمیں کیا ملے گا؟ وہ کہنے لگا سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ میں نے کہا تو پھر جان سے مار کے مجھے اپنا بدلہ پورا کر لو، میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگ کے تمہیں زیادہ سکون مل جائے گا۔ میری بات سن کے کہنے لگا برسوں سے آگ لگی ہے، اتنی آسانی سے نہیں بجھ سکتی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے کہا میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، تم سے نفرت نہیں کرنا چاہتی۔ میں اس کے سامنے بے بسی سے رونے لگی۔ وہ مجھے روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ دیکھو اگر تم میرے کہنے کے مطابق چلو گی تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ میں نے اس سے پوچھا۔
تو وہ کہنے لگا کہ کچھ دن کے بعد تمہارے باپ اور میرے باپ کے درمیان ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہوگا۔ اس وقت تمہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا، اپنے گھر بار کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی، ہمارے حق میں نعرے لگانے ہوں گے اور یہ کہنا ہوگا کہ تم یہاں خوش ہو، تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں ہے۔ وہ مجھے میرے ہی باپ کے خلاف کھڑا کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا میں یہ نہیں کر سکتی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے مجھے بازو سے کھینچا اور اپنے قریب کر لیا۔ کہنے لگا نہیں کرو گی تو پھر میں وہ سب کچھ کروں گا جس سے تمہیں نفرت ہو جائے۔ میں نے کہا اپنے باپوں کی لڑائی میں ہم ایک دوسرے سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ کہنے لگا یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ تم اپنے باپ کے خلاف میری طرف سے کھڑی ہوگی یا نہیں؟ اگر تم اس سے محبت کرتی ہو تو میرا ساتھ دینا چاہیے۔ بتاؤ کیا کرو گی؟ مجھے ایک عجیب سے امتحان میں ڈال گیا تھا۔ میں اپنے باپ کے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ کہنے لگا بتاؤ مجھے۔ یہ کہتے ہوئے میرے اور بھی قریب آ گیا، اتنا قریب کہ میں اس کی آنکھوں میں کھونے لگی۔ وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا بتاؤ میری خاطر کیا کر سکتی ہو؟ میں نے آنکھیں بند کر لی تو کہنے لگا نظریں چرانے والوں سے مجھے سخت نفرت ہے، میری آنکھوں میں دیکھ کے جواب دو۔ میں نے آنکھیں کھولی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ کہنے لگا گڈ۔ یہ کہہ کے اس نے مجھے چھوڑ دیا، لیکن میں اس سے دور ہونا نہیں چاہتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں 3-4 دن بعد جب دونوں قبیلوں کے سردار اکٹھے ہوئے تو میں شاہ زیب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میرا باپ مجھے دیکھ کے تڑپ گیا تھا۔ دل تو میرا بھی یک بارگی سے دھڑکا تھا، تڑپا تھا، کیونکہ میرے والد کی آنکھیں متورم تھیں، میری یاد میں بہت روئے تھے۔ میرا دل یوں تھا کہ ماہی بے آب کی طرح سے مچل رہا تھا کہ میں اپنے باپ کے سینے سے جا کے لگ جاؤں، لیکن میرے ہاتھ میں شاہ زیب کا ہاتھ تھا۔ اس نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ وہ جیسا چاہتا تھا میں نے ویسا ہی کر دیا اور میرے باپ نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ وہ کہنے لگے میں الیکشن کرنا ہی نہیں چاہتا، میں سب کے سامنے اپنی شکست کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ بازی اس بار سردار قیوم نے جیت لی۔ شاہ زیب بھی بہت خوش تھا، لیکن میں حویلی میں آتے ہی اپنے کمرے میں جا کے رونے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آیا، کہنے لگا تمہیں اپنے شوہر کی کامیابی پہ خوش ہونا چاہیے، تمہیں بھی اس کے ساتھ خوشی منانی چاہیے۔ میں نے کہا میں نے صرف تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ کہنے لگا میں تو مر مٹا تم پہ، بس اب ایسے ہی کرتی رہنا، میرا ساتھ دیتی رہنا۔ میں نے کہا اور تم کیا وہی کرتے رہو گے جو تمہارا باپ چاہے گا؟ کہنے لگا میں وہی کروں گا کیونکہ محبت تم نے کی ہے، میں نے نہیں۔ مجھے اپنے باپ کو شکست دے کے بہت دکھ ہو رہا تھا، ہمیشہ ان کی کامیابی کی دعائیں کی تھیں اور کئی بار سردار قیوم میرے باپ سے ہار چکا تھا۔ اس رات میں نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا۔ رات کو جب میں سونے کے لیے صوفے پہ جانے لگی تو شاہ زیب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا تم نے جو آج کیا ہے تم انعام کی حقدار ہو۔ میں نے کہا تم مجھے کیا دے سکتے ہو؟ کہنے لگا محبت۔ یہ کہہ کے اس نے میرے ہاتھوں کو اپنے لبوں پہ لگایا تھا، مجھے رونمائی کے طور پہ ایک چین پہنائی اور پھر رات بھر اپنی محبت سے سیراب بھی کیا۔ پھر کئی بار ایسا ہوا کہ میں نے اپنے باپ کے خلاف آواز اٹھائی۔ میرے باپ نے سارے جھگڑے ختم کر دیے تھے، جائیداد کا جتنا حصہ انہیں چاہیے تھا وہ بھی دے چکا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ سب کچھ میری بیٹی کا تھا، جب وہ دشمنوں کے ساتھ ہو گئی تو میں اس سب کا کیا کروں گا؟ جب بھی میں اپنے باپ کو شکست دیتی تو ایک اذیت سے گزرتی تھی، لیکن شاہ زیب خوش تھا۔ ایک بار جو کچھ ہوا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ رات کے 2 بج گئے تھے لیکن وہ کمرے میں نہیں آیا۔ میں کمرے سے باہر گئی تو اس کے باپ کے کمرے سے بحث کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں کمرے کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس کا باپ کہنے لگا کہ اس لڑکی کا کام اب ختم ہو چکا ہے، اب ختم ہو چکا ہے اس کا کام، تم اس کا کام اپنے ہاتھوں سے کرو گے یا میں کر دوں؟ وہ کہنے لگا بابا اس نے ابھی تک وہی کیا ہے جو آپ چاہتے تھے۔ وہ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے کیا ہے، کیونکہ ان سب چیزوں پر ہمارا حق ہے، اس کے باپ نے ناجائز قبضہ کر رکھا تھا۔ وہ کہنے لگا ایک عورت کے ذریعے سے یہ سب کچھ حاصل کرنا مجھے اپنی مردانگی پہ بہت بڑی ضرب لگتا ہے، لیکن آپ کی خاطر میں نے یہ سب کچھ کیا،
وہ کہنے لگے تم شاید بھول رہے ہو کہ تمہارا بھائی مارا گیا ہے اور اس کا بدلہ ابھی باقی ہے۔ میں اس لڑکی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ شاہ زیب کہنے لگا ایسا نہیں ہو سکتا، وہ میری بیوی بھی ہے اور اب اس گھر کی عزت ہے۔ سردار قیوم کہنے لگا تمہیں کیا لگتا ہے میں نے اس لیے تمہارا نکاح اس لڑکی سے کروایا تھا کہ اسے اپنے گھر کی بہو بنا کے رکھوں گا؟ ہرگز بھی نہیں، مجھے صرف بدلہ لینا تھا اور تم بنا نکاح کے اس لڑکی کے ساتھ کچھ بھی کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے تمہاری یہ بات مان لی۔ وہ کہنے لگا وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، میری محبت میں اس نے اپنے باپ کو بھی شکست دے دی۔ بابا میں نے اس کے آنسو دیکھے ہیں، جتنی محبت میں آپ سے کرتا ہوں اتنی ہی محبت وہ بھی اپنے باپ سے کرتی ہے۔ انہیں میری خاطر شکست دینے کے لیے وہ کھانا ٹھیک سے نہیں کھاتی، روتی رہتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس نے یہ سب کچھ خوف کے مارے کیا ہے تو آپ غلط سوچ رہے ہیں، اس نے یہ سب کچھ میری محبت میں کیا ہے۔ سردار قیوم کہنے لگا او شٹ اپ، میں تمہیں صرف 24 گھنٹے کا وقت دے رہا ہوں، یا تو تم اس لڑکی کو اپنے ہاتھ سے گلا دبا کے مار ڈالو یا پھر میں اسے مروا دوں گا۔ آخری چوٹ میں امیر حمزہ کو یہی دینا چاہتا ہوں کہ اس کی بیٹی کا مردہ وجود اس تک پہنچ جائے۔ بتاؤ شاہ زیب کیا چاہتے ہو تم؟ مجھے شاہ زیب کے جواب کا انتظار تھا۔ کچھ دیر وہ چپ رہا، پھر کہنے لگا جو آپ چاہتے ہیں میں کر دوں گا۔ یہ سن کے میرا دل چھن سے ٹوٹا تھا۔ میں آنسو بہاتے اپنے کمرے میں واپس آ گئی، آ کے اپنے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ کمرے کی لائٹس ویسے بھی بند تھیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، دروازہ بند کیا، بیڈ پہ آ کے لیٹ گیا۔ وہ گہری گہری سانسیں لے رہا تھا، پھر میرے قریب آیا، مجھے اپنے ساتھ لگا کے بھینچ لیا، پھر کہنے لگا میری خاطر اور کیا کیا کر سکتی ہو؟ میں نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ تمہارا گلا دبا کے تمہیں مار ڈالوں۔ میری خاطر مر سکتی ہو کیا؟ میں نے کہا دبا دو، زارا تمہیں مر کے بھی دکھا دے گی، اور میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں سے مجھے کیسے مار سکتے ہو۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی، وہ بھی اٹھ کے بیٹھ چکا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑے اور اپنے گلے پہ رکھ دیے۔ میں نے کہا دباؤ میرا گلا، مار ڈالو مجھے، تمہارے بھائی کا بدلہ ابھی باقی ہے، لے لو وہ۔ لیکن اس نے میرا گلا نہیں دبایا۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا یہ دشمنی کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ تمہارے بابا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ کہنے لگا تم نے صرف میرے باپ کا روپ دیکھا ہے، اپنے باپ کا روپ دیکھو گی تو وہاں بھی یہی روپ نظر آئے گا۔ اگر وہ شکست کھا رہے ہیں تو صرف اس لیے کہ تم یہاں ہو۔ جس دن تمہیں آزادی ملی اس دن گولیاں چلیں گی اور ان گولیوں میں بڑے بے قصور مارے جائیں گے۔ میں نے کہا میرا باپ ایسا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ میرا باپ ایسا نہیں ہے، میں اپنے باپ کا ایک روپ ابھی دیکھ کے آ رہا ہوں۔ تمہیں دیکھنا ہے تو ٹھیک ہے، چلو آؤ تمہیں تمہارے باپ کے پاس چھوڑ آتا ہوں، تم اپنے باپ کا روپ بھی دیکھ لینا۔ جیسے ہی تم مجھے چھوڑ کے ان کے پاس آؤ گی ان کے وفادار مجھے گولیوں سے بھون دیں گے۔ ان نفرتوں کے بیچ ہم لوگ نہیں رہ سکتے زارا، ایسا کرتے ہیں جنگل میں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے راستہ بھول جاتے ہیں، ہمیشہ وہیں رہیں گے، کیونکہ جانور ان انسانوں سے زیادہ خطرناک نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر قبائلی جھگڑے نہیں ہوتے۔ پھر کہنے لگا چلو گی میرے ساتھ اپنی ایک الگ دنیا میں، جہاں محبت ہو، تم ہو اور میں ہوں، کوئی قبیلہ نہ ہو، کوئی ایسا باپ نہ ہو جو بے بس کر دے، جو بدلے کی آگ میں مجھے مجرم بنا دے، اور نہ تمہارے باپ کے بدلے کی بھینٹ پہ مجھے چڑھنا پڑے، نہ تمہیں میرے باپ کی۔ چلو گی میرے ساتھ؟ اس کی آنکھوں میں آج کچھ اور تھا، شاید تھک چکا تھا اپنے باپ کو خوش کرتے کرتے۔ میں نے کہا ہاں چلوں گی۔ پھر یہی ہوا، اس نے اگلے روز اپنے باپ سے کہا کہ وہ مجھے جنگل میں لے جا کے مار دے گا اور پھر واپس آ جائے گا، لیکن وہ مجھے لے کر شہر آ چکا تھا، میرا پاسپورٹ بنوایا اور مجھے اپنے ساتھ اٹلی لے گیا۔ اس نے اپنے باپ سے رابطہ ختم کر دیا، پھر نہ کبھی اپنے باپ کو فون کیا اس نے اور نہ میں نے۔ پھر ایک دن سننے میں آیا کہ ابھی بھی قبیلوں کی جنگ جاری ہے اور ٹکر کا مقابلہ بھی ہو رہا ہے، دونوں طرف سے لوگ مر رہے ہیں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ایک ہمارے مر جانے سے جنگ ختم نہیں ہو جائے گی، اور یہ بات شاہ زیب بھی جان چکا تھا۔ ہم نے اپنی الگ ہی دنیا بسا لی تھی،
کیونکہ اگر ہم وہاں ہوتے تو شاید اپنے باپ کے ہاتھوں مر چکے ہوتے۔